اس مزیدار دال کو بناتے وقت ہم اس بات کو مد نظر رکھیں گے کہ دال کا دانہ دانہ بالکل الگ ہو۔ السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہوٹل یا ریسٹورنٹ میں بننے والی مونگ دال کی بہت ہی مزیدار اور آسان ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ ہوٹل والے ایسے کون سے مسالوں کا استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے دال کا کلر اور ذائقہ بہت ہی بہترین ہوتا ہے، اور اس دال کے لیے جو تڑکا ہم بنائیں گے وہ بہت ہی ٹیسٹی ہے۔ تو ریسپی کو اینڈ تک دیکھیں۔ تو شروع کرتے ہیں اس مزیدار مونگ دال کی ریسپی کو۔ مونگ دال بنانے کے لیے میں نے یہاں پر 1.5 کپ مونگ دال لی ہے، اور اس کو اچھے طریقے سے چن لیں گے تاکہ اس کے اندر کوئی چھوٹا کنکر وغیرہ نہ ہو، اور اس کو اچھے طریقے سے دھو لیں گے تاکہ اس کے اوپر جو ایک یلو کلر ہوتا ہے وہ نکل جائے، اور اس کے بعد دال کو آدھے گھنٹے کے لیے بھگو کر رکھ دیں گے۔ دوسری طرف ہم دال کی پکائی کا پروسیس شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں پر میں نے ایک خوبصورت سی کڑھائی لی ہے، اور اس کے اندر 1 کپ آئل ڈالیں گے۔ آپ گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ دال کو ایک بہترین ذائقہ دینے کے لیے میں یہاں پر کچھ کھڑے مسالے ڈالوں گی۔ جب آئل گرم ہو جائے تو اس میں 1 چمچ زیرہ ڈالیں گے، اور اس کے ساتھ ہی 2 عدد بڑی الائچی اور 3 سے 4 لونگ ڈالیں گے۔ اس کے ساتھ ہی 2 عدد میڈیم سائز کے پیاز باریک چاپ کر کے ڈالیں گے، اور پیاز کو نرم ہونے تک پکائیں گے۔ جب پیاز اچھی طرح نرم ہو جائے تو 1 چمچ لہسن کا پیسٹ اس میں شامل کریں گے اور 15 سیکنڈ تک سوٹے کریں گے۔ اس کے بعد 2 عدد بڑے سائز کے ٹماٹر باریک کاٹ کر اس میں شامل کریں گے۔ اگر آپ کے پاس ٹماٹر چھوٹے ہیں تو آپ 3 عدد ٹماٹر بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ اور اب ہم ٹماٹروں کو کور کر دیں گے تاکہ ٹماٹر اپنی ہی اسٹیم میں اچھے طریقے سے سافٹ ہو جائیں اور نرم ہو جائیں۔ ٹماٹروں کو کور کیے ہوئے 5 منٹ ہو گئے ہیں۔ اب ہم کور ہٹا کر چیک کر لیتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹماٹر کتنی اچھی طرح گل گئے ہیں، اور جو تھوڑے بہت رہ گئے ہیں ہم چمچ کی مدد سے میش کر لیں گے۔ اور اب ہم اس میں کچھ پاؤڈر مسالے شامل کریں گے، جس میں ہے 1 چمچ لال مرچ پاؤڈر، آدھا چمچ ہلدی پاؤڈر، اور 1 چمچ دھنیا پاؤڈر، اور آدھا چمچ نمک شامل کریں گے۔ نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے شامل کریں گے۔ اب ان تمام مسالوں کی اچھی طرح بنائی کریں گے تاکہ مسالے اچھے طریقے سے پک جائیں۔ سب سے اہم پروسیس مسالوں کی پکائی کا ہوتا ہے، تو بس ہم اس پوائنٹ پر بہت اچھی طرح دھیان دیں گے۔ مسالوں کی پکائی اچھی طرح نہیں ہوئی تو سمجھیں آپ کے کھانے میں ذائقہ نہیں آئے گا۔ تو بس تمام مسالے یکجا ہو گئے ہیں۔ اب ہم اس میں دال شامل کریں گے جس کو آدھا گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھا تھا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں دال بہت اچھی طرح سے پھول گئی ہے۔ میں نے یہاں پر آدھا کلو دال لی ہے، آپ کم یا زیادہ بھی لے سکتے ہیں۔ اب ہم دال کو اچھی طرح مکس کریں گے، اور 10 منٹ تک ہم نے دال کی بنائی کرنی ہے۔ اگر ضرورت ہوئی تو پانی بالکل تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ڈالتے ہوئے دال کی بنائی کریں گے تاکہ دال آپس میں چپکے بھی نہیں اور جلے بھی نہیں۔ دال کی بنائی کا پروسیس مکمل ہو گیا۔ اب ہم دال کو گلانے کے لیے 1 گلاس پانی ڈالیں گے۔ اگر بعد میں ہمیں لگا کہ پانی کم ہے یا پانی خشک ہو جائے تو دال میں پانی گرم کر کے شامل کریں گے تاکہ دال کی پکائی کا جو پروسیس ہے وہ رکے نہیں۔ اب ہم دال کو کور کریں گے 10 منٹ تک، اور فلیم لو ٹو میڈیم کر دیں گے۔ دال کو پکتے ہوئے 10 منٹ ہو گئے ہیں، اور اب ہم کور ہٹا کر دال کو چیک کر لیتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو پانی ڈالا تھا وہ بھی ڈرائی ہو گیا ہے، اور دال بھی بالکل پرفیکٹ گل گئی ہے۔ دال کے اندر آپ کو تھوڑا تھوڑا جو پانی نظر آ رہا ہے وہ اسی طریقے سے رہنے دیں گے۔ اگر آپ چاہیں تو اس کو خشک کر سکتے ہیں، لیکن میں اس کو اسی طریقے سے رہنے دوں گی۔ اب ہم دال کو کرتے ہیں سائڈ پر، اور اس کے لیے ایک بہترین اور ذائقہ دار تڑکا تیار کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں نے یہاں پر ایک پیاری سی فرائی پین لی ہے، اور اس میں ڈالیں گے 1 کپ آئل۔ جب آئل گرم ہو جائے تو اس میں ادرک لمبائی میں باریک کاٹ کر ڈالیں گے۔ اس کے ساتھ ہی 2 عدد ہری مرچ باریک کاٹ کر شامل کریں گے۔ ساتھ ہی گول والی لال مرچ 5 سے 6 عدد شامل کریں گے۔ اب ہم بہت ہی اہم چیز جو کہ ہے کڑی پتہ، 10 سے 12 پتے اس میں شامل کریں گے۔ کڑی پتہ سے دال کا ذائقہ بہت ہی لاجواب آئے گا۔ اگر آپ کے پاس کڑی پتہ ہے تو ضرور اس میں شامل کریں، دال کا ٹیسٹ ہی بدل جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی آدھا چمچ لال مرچ پاؤڈر اس میں شامل کریں گے۔ اس سے تڑکے کا کلر بہت ہی خوبصورت آئے گا۔ تو بس ان تمام چیزوں کو 1 منٹ تک فرائی کریں گے۔
تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا خوشبودار تڑکا تیار ہو گیا ہے۔ اب ہم اس خوشبودار تڑکے کو گرما گرم دال کے اوپر ڈالیں گے۔ تو یہ دیکھیے ماشاءاللہ سے بہت ہی خوشبودار دال مونگ بن کے تیار ہوئی ہے، تو ذائقہ بھی ایک دم لاجواب ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی فریش دھنیا پتہ اس میں شامل کریں گے۔ اب ہم فلیم کو بند کر کے 5 منٹ تک دم پر رکھ دیں گے۔ آج میں نے آپ کے ساتھ بالکل ہوٹل اور ریسٹورنٹ میں بننے والی ایک دم پرفیکٹ دال مونگ کی ریسپی شیئر کی ہے۔ جب آپ اس دال کو گھر پر بنائیں گے تو آپ چکن کو بھول جائیں گے، اور اگر آپ کی فیملی میں کسی کو دال پسند نہ ہو تو میرے اس طریقے کو فالو کریں، انشاءاللہ بہت ہی پسند آئے گی۔ اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو اجازت چاہتی ہوں ایک نئی ریسپی تک۔ ویڈیو کو مکمل واچ کرنے کا بے حد شکریہ۔